چلو چلاؤ یہاں پکڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں. تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا، تاکہ آپ کے پاس نئی نئی ویڈیوز آتی رہیں، نئے نئے آئیڈیاز آتے رہیں. اور یہ آج جو ہماری ویڈیو ہے یہ اس کا پہلا پارٹ پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے. آج ہم دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے اس ویڈیو کا. اس میں پہلے تو ہم پاسپورٹ آفس گئے تھے، میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں. اس کے بعد پھر ہم تھک گئے تھے تو پیکیجز مال چونکہ پاس ہی تھا تو ہم نے سوچا چلیں پیکیجز مال چلتے ہیں، وہاں جا کے فریش بھی ہو لیتے ہیں اور کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کوئی شاپنگ نہیں کرنی تھی، بس یہاں پر ہم فریش ہونے آئے ہیں اور کچھ کھانا پینا بھی تھا، تو اسی وجہ سے ہم ادھر پہنچے ہیں. تو بچے تو بڑے خوش ہو گئے دیکھ کر. تو یہاں پر پھر ہم پہنچے ہیں. تو یہ ہماری آج ویڈیو کا جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے. تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو 6 قسم کے اذکار کے بارے میں بتایا تھا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں. تو اس میں ایک ذکر تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہمیں مشکل لگے ہم پڑھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگیں، ہمارے دل میں غرور ہو تب ہم نے پڑھنا ہے، جب ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تب بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اور جب انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے وقت اس کے پاس زیادہ نہ ہو، کم وقت لگے، یعنی اسے لگے کہ وقت تو کم ہے اور میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہے، اس وقت اسے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں. اور جب دل تھک جائے اور ہمت ختم ہونے لگے تب پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب وسائل کم ہوں ہمارے پاس اور ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہیں لیکن ہم کچھ کر نہ سکیں، اس وقت پڑھنا ہے. اور بری عادتیں چھوڑنا چاہیں، نیک بننے کا ارادہ کریں، برائیوں کو چھوڑنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے پڑھنا ہے. اور جب کام شروع کرنا چاہیں اور کام کرنے سے ہمیں کوئی خوف محسوس کرنے لگے، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں، کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی شاپ ڈالی ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے اور ہمیں مشکل لگے تو اس وقت ہم نے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ کہ جب ہمیں لوگ اپنے آپ سے بہتر لگیں، یعنی لوگ ہمیں لگے کہ ہم سے بہتر ہیں ہر چیز میں، ہم لوگوں سے اپنا موازنہ کرنے لگیں اور اپنے آپ کو ہم بہتر محسوس نہ کریں اور ہمارا دل دکھنے لگے اس بات سے، تو ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور جب ہم سوچیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس وقت ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مفہوم کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول نہیں کوئی طاقت، تو نہیں کوئی قوت اور نہیں کوئی طاقت. تو اب یہاں حول کا مطلب ہم دیکھیں گے. لا کا مطلب تو ہے نہیں، حول کا مطلب ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیلی. قوت لا حول ولا قوت، قوت کا مطلب ہے عمل، ارادہ، ہمت، طاقت. ٹھیک ہے، عمل، ارادہ، ہمت، طاقت. اور کیونکہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہوتی ہے وہی جو چاہتا ہے وہ کام کر سکتا ہے. اور نیکی کی طرف بڑھیں تب بھی یہی کہیں، کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اور
ہم اپنا ڈیلی کوئی ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، جیسے نماز ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اور ڈیلی بیسس پر اس کو پڑھنا ہے، خاص صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم نیک کام کر سکتے ہیں۔ تو جب دل کہے نا کسی بھی کام کے بارے میں کہ یہ تو ہم سے ہوگا نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے پاس کا روگ نہیں ہے، جب الجھن آنے لگے، یعنی الجھن آئے اور خوف محسوس ہونے لگے کسی نئے کام کے بارے میں، کوئی بھی کام چاہے نیا ہے یا پرانا ہے کرتے ہوئے، جب دل سستی کی طرف مائل ہو جائے، بعض اوقات ہم سست بھی تو پڑ جاتے ہیں نا۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، تو اس میں ان الفاظ میں بڑی طاقت ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے۔ جب بھی آپ اپنے نا دل پر بوجھ محسوس کرنے لگیں، آپ کا سر بھاری ہونے لگے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے ایک خاتون نے مجھ سے ایک بات شیئرنگ کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نا ایسے فیل ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے میرا سر نا بھاری ہونے لگا ہے اور سستی سی محسوس ہونے لگتی ہے، لگتا ہے جیسے میں کوئی کام نہیں کر سکتی، ہمت ختم ہونے لگتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی ایک تسبیح کر لیتی ہوں، 100 دانوں والی ایک تسبیح، تو کہتی ہیں اس سے میں ہلکی پھلکی ہو جاتی ہوں۔ دیکھیں یہ تجربہ ہے، تو اس طرح کوئی بھی کرے گا تو یہ ہلکا پھلکا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو بھی کرے ان الفاظ کو ادا کرے۔ رائٹ لے رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے یہاں پر ریسٹ کیا تھا، میں نے بتایا تھا نا پیکیجز مال میں ہم گئے تھے، یہاں فوڈ کورٹ ہے، اور وہاں پر جا کر ہم تھوڑی دیر بیٹھے ریسٹ کیا، پہلے ہم فریش ہوئے، واش روم کی طرف گئے، میں نے وضو کیا، نماز بھی میں نے ادا کرنی تھی نا، تو وہاں پر جا کر مطلب ایریا ہے، وہاں پریئر ایریا بھی ہے، اور بہت اچھی وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے نماز کے لیے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا کمرہ، اور وہاں سے پھر فوڈ کورٹ کی طرف گئے، تو ہم نے وہاں سے ایک برگر جو ہے وہ لیا، وہاں سے بنوایا، اور فرائز بھی تھے کچھ، 1-2 کولڈ ڈرنکس بھی تھیں، تو بچوں میں بھی بانٹ دیں اور ہم نے بھی وہاں سے لی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ ادھر واپس آئے، تو جب ہم واپسی پہ یہاں پر گاڑی کی رائڈ تھی، تو بچوں نے رائڈ لی، بڑے خوش بھی ہوئے۔ تو یہ وہ والی ویڈیو ہے، تو اب ہم دیکھ رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے نا جو سستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اگر سر بھاری ہو رہا ہے تو وہ کیفیت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان، اور سستی، خوف یا الجھن محسوس ہونے لگے کبھی بھی، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کہیں قطار میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، جیسے خاص طور پر بل کی ادائیگی میں یا کسی اور جگہ پر، تو اس وقت نا انسان کو الجھن محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس ٹائم کو آپ کھڑے کھڑے بطور ورد اگر ادا کریں گے ان الفاظ کو، تو انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ایک تسبیح روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لینی چاہیے، تو اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں، تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کچھ، کہ سب سے پہلے مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، اور پھر یہ پریشانی، خوف اور تھکن کا علاج بھی ہے، سوشل اینگزائٹی کا علاج ہے اس میں۔ نمبر 3 توکل اور تواضع پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے، اور تواضع بھی آتی ہے انسان کے دل کے اندر۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے بڑے بڑے فیصلے، بڑے چیلنجز اور خطرناک مواقع پر دل کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جانے جیسی صورتحال میں حیران کن اثرات ہیں اس کے، اور عقیدہ توحید اور اللہ پر مکمل انحصار سکھاتا ہے، یہ نیکی کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، اور غرور سے انسان بچتا ہے۔ یہ دعا آپ کو سکھاتی ہے کیا چیز؟ عاجزی، توکل، نیکی کی طلب، شکر اور صبر، کامیابی پر اعتدال۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
ہمیں نیک بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت کا حسن عطا فرما دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور کامیابی پر عاجزی عطا فرما دے، ناکامی پر صبر عطا فرما، اور ہر حال میں اپنا ذکر نصیب فرما دے، اور ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ جیسے ہم نے ایک خوبصورت دعا ہے وہ کل پڑھی تھی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ ایک وجہ ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیشہ ایسے ہمیں یاد کرتے رہنا، اور ہم تجھے یاد کریں تو ہمیں یاد کرے، اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور جو تجھے یاد کرتے ہیں، جو تیرا ذکر کرتے ہیں، جو تیرا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمیں ان میں بھی شامل فرما دے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو نیکی کی توفیق عطا فرماتے، ہمیں اچھا انسان بنا دے۔ اور یہ تو تھی ہماری باتیں، یعنی کچھ اچھی چیزیں، اچھی باتیں، تو ان پر صرف پڑھنے سے یا سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمایا، آمین۔ اب ہم آ رہے ہیں واپس DHA سے اپنے گھر بحریہ ٹاؤن کی طرف، تو یہ ہماری واپسی کا سفر ہے۔ آج پاسپورٹ آفس گئے تھے، منیہا اور طاہا کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بننے کے لیے دیے ہوئے تھے ان کے ماما بابا نے، تو منیہا کا تو آج نہیں ملا تھا، طاہا کا مل گیا تھا، تو اس کی تھوڑی پرابلم بھی کوئی تھی، تو ہم نے پھر اس لیے بھی ہم پیکیجز مال پہنچے کہ وہاں پہ ہم نے پھر منیہا طاہا کے بابا کو پھر بلوایا، وہ بحریہ ٹاؤن سے دوسری گاڑی میں اپنی میں آئے، تو کچھ منیہا کے نا کوئی نام میں اس کے سپیلنگ میں غلطی ہو گئی تھی، ان سے ہو گئی تھی کمپیوٹر والوں سے، تو جس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے اس کا بننے کے لیے دیا۔ تو پاسپورٹ آفس والوں نے کہا تھا کہ 3:30 بجے تک ہمارا آفس کھلا ہے، اور اس کی بیسمنٹ میں ہی نادرا والوں کا آفس ہے، تو اس لیے پھر ہم نے بلوا لیا تھا۔ میں آ کے انہیں ہم نے پیپر دیے، ویٹ بھی ہم نے کرنا تھا نا کہ راستے میں ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ان سے نہ ہو پاتی، تو کچھ یہ بھی وجہ تھی، اس وجہ سے بھی ہم رکے تھے، تو وہیں سے پھر انہیں پیپر دیے، انہوں نے پیپر سبمٹ کرائے، اور ہم پھر آگے پیچھے دونوں گاڑیوں میں اپنے گھر کی طرف آئے۔ تو یہ کام بھی ضروری ہوتے ہیں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ، تو گھر کے کام کاج تو زندگی کے ساتھ ہیں ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان ساری باتوں پر بھی کہ اس نے گھر دیا ہوا ہے، اس نے گاڑی دی ہے، اور ہیلپر بھی اگر کسی کا ہو تو اس کی اور زیادہ یعنی شکر گزاری کا انداز ہونا چاہیے انسان کا کہ اس نے ایک خادم بھی دیا ہے، کیونکہ عربی میں ایک لفظ آتا ہے ملأ، تو یہ ملأ کا لفظ جو ہے سردار کے لیے آتا ہے، اور سردار کون ہوتا ہے کہ جس کا اپنا گھر ہو، جس کے پاس سواری ہو، اور جس کا کوئی خادم بھی ہو، اور اس کی بیوی بھی ہو، یعنی وہ شادی شدہ بھی ہو، تو اس کے لیے مالا آتا ہے، اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، چونکہ گھر بار سب کچھ ہے، خادم بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بس کچھ ہے نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور شکر ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ملتی ہے، کیونکہ یہ بھی سب کو نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اور اگر ہم دیکھیں نا جو زندگی میں ہر طرح کے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی اچھے نہیں بھی ہوتے، لیکن زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، اور اگر ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو شکر کے لیے تو یہی وجہ ہی کافی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب سے محبت کرتا رہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں اس رب سے جو جہانوں کا پروردگار ہے، تاکہ
جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ملا اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں، کیونکہ مانگنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ وہ کیسے کریں، کیسے شکر کا رویہ اپنائیں؟ اس کے لیے کہ ہمیں نا اپنے جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان کی بجائے، یا کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کی بجائے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گنیں، شمار کریں ان کا، اور پھر ان رحمتوں کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں، خصوصاً رات کے وقت جب ہم سونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں ہم انہیں یاد کریں، ان کو گنیں، اور مثلاً دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ ایمان عطا کیا ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند زندگی عطا کی ہے، اچھی فیملی دی ہے، اور کسی کی بیوی ہے تو اسے اچھا خامند ملا، اچھا خامند ہے اسے اچھی بیوی ملی، اچھی اولاد ہے، تعلیم ہے ہمارے پاس، اور مال و دولت، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل گیا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کے لیے تہ دل سے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، اور شکر کرنے سے جو ہے نا ہمارا رویہ جو ہے وہ مثبت ہوتا ہے، یعنی مثبت رویہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں شکر ادا کرنے کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی کورس کر لینا چاہیے، اگر ہم فری ہیں تو ہمیں کوئی کورس کر لینا چاہیے، جیسے بچیاں فری ہوتی ہیں، بچے فری ہوتے ہیں، خواتین بھی فری ہو سکتی ہیں۔ کوئی 3 مہینے کا کورس کر لیں، کوئی 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کورسز کریں، کیونکہ اس طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اچھی کتابیں پڑھیں، آج کل اگر کتابوں کا دور نہیں ہے تو آپ مطلب اچھی رویوں کو اپنانے کے لیے کوئی اچھی ویڈیوز دیکھیں جس میں موٹیویشنل ٹاک ہو، اور اس کے علاوہ اپنے بارے میں مثبت احساسات رکھیں، اپنے دل میں پیدا کریں، اور منفی رویوں سے بچیں۔ تو اس طرح ہمارے اندر شکر گزاری کا انداز پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری بات۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن ہم پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہ جو جامع مسجد ہے بحریہ ٹاؤن کی، یہ جب آتی ہے تو ہم سمجھیں کہ بس گھر آ گئے ہیں، اس کے نزدیکی گھر ہے۔ تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دن خیریت سے ہمارا گزروا دیا، ورنہ ہم میں تو طاقت نہ تھی نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس تسبیح کو کرتے رہنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا ہوا، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ اس بارے میں۔ اللہ حافظ۔